السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے دوبارہ کافی دنوں کے بعد حاضر ہو رہا ہوں۔ کچھ مصروفیت کی بنا پر حاضر نہ ہو سکا تھا۔ اب گزشتہ جو قسط آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اسی کے آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے، اس کے پہلے کی جو قسط نمبر 18 تھی، اس میں ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام شیب ابو طالب میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر محصور تھے، اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ جو قرار کیا گیا تھا قریش کی طرف سے 40 قبیلوں نے مل کر، اسے دیمک چاٹ گئی تھی، جس کی بنا پر یہ بات سامنے آئی کہ اب ان کو شیب ابو طالب سے کے محاصرے سے باہر کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ شیب ابو طالب سے باہر آئے۔ لیکن یہ 3 سال کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ جس نے بنی ہاشم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ابھی شیب ابو طالب کے محاصرے سے باہر ہی آئے تھے کہ آپ کا انتقال، آپ کی وفات ہو گئی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ بعثت کے اعلان بعثت سے 10ویں سال اور اسی سال شیب ابو طالب سے آپ حضرات باہر آئے، اور بمشکل 3 مہینے کے آپ باہر تھے کہ آپ کی وفات 15 شوال اعلان بعثت سے 10ویں سال واقع ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 10 سال کا وہ جو تاریخ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں طرح طرح کی مصیبتیں بنی ہاشم کو اٹھانی پڑیں، طرح طرح کی صعوبتیں، اور خاص طور سے اس میں 3 سال کا وہ عرصہ جو شیب ابو طالب میں گزرا، ان مشکلات کے بعد اور ان مشکلوں میں آپ کے عزیز اور رفیق چچا نے جتنی محنت آپ کی، جو آپ کے سینہ سپر بنے ہوئے تھے اور 10 سال تک سینہ سپر بنے رہے، جب تک آپ باحیات رہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو کے سامنے آپ کو کسی طریقے کا غضب پہنچا سکے۔ لیکن کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس 10 سال کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد کوئی ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد جب یہی شفیق چچا اس دنیا سے رحلت کرنے جائے گا تو لوگ اس کے ایمان پر ہی سوال اٹھا دیں گے؟ اور ہوا یہی کہ برا ہو سیاست ملوکانہ کا کہ جس نے تمام تاریخ، تفسیر اور اس کے علاوہ تمام چیزوں میں جس نے تبدیلی کر دی ہے، اسی نے جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو اسی شفیق چچا کے لیے جو کہ 10 سال تک سینہ سپر بنا رہا، یہ حدیث پیش کر دی جاتی ہے کہ جب جناب ابو طالب اس دنیا سے رحلت کرنے لگے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ چچا، آپ اس دنیا سے رحلت کر رہے ہیں، اور اس دنیا سے رحلت کرتے وقت آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ اور آپ کے چچا نے اس کا انکار کر دیا، اور یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے آگے بھی یہ باتیں بڑھائی گئیں کہ صرف انکار ہی نہیں کیا، اور اس انکار کرنے پر آپ کے چچا کو اتنا ناگوار گزرا، اور اس کے بعد وہ خدا سے معافی کے طلبگار تھے اور معافی مانگ رہے تھے، لیکن بعد میں ان کی معافی بھی نہیں مانی گئی، اور انہوں نے سب کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو ہم نے معافی طلب کی تھی اپنے چچا کی طرف سے، وہ معافی بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی،
اور معاذ اللہ ہمارے چچا کو جہنمی قرار دے دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس چچا نے اس کی اپنے بھتیجے کی اتنی محنت کی، اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنے اولاد کی بازی لگا کر، اور اس کے لیے اس طریقے کی باتیں وہ گڑھ دی گئیں، لیکن آپ ذرا بھی انسان اپنے ذہن پر اگر زور ڈالے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ جب اعلان رسالت ہوا تو اعلان رسالت، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو تاریخ کے شروع میں جب بعثت رسول کا واقعہ بیان کیا تھا، تو اعلان رسالت تاریخ کے اعتبار سے بھی اور نص قرآن کے اعتبار سے بھی 3 حصوں میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ آپ اپنے گھرانے والوں میں تبلیغ کریے، اپنے گھر والوں کے لیے تبلیغ کریے، اس کے بعد اپنے گھرانے والوں کو تبلیغ کریے، اور اس کے بعد دنیا والوں کی تبلیغ کریے۔ تو قرآن کے نص سے بھی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کہ پہلے انسان اپنے گھر والوں میں اس اعلان حق کو پہنچائے، اس کے بعد اپنے گھرانے والوں کو، اور اس کے بعد دنیا والوں کو۔ تو جب یہ اعلان ہوا تھا تو جو ایسا امین رسول، جسے کفار قریش بھی امین اور صادق کے لقب سے جانتے تھے، اس نے 10 سال تک اپنے چچا سے کیوں نہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کہا؟ جب یہ اعلان کرنا تھا کہ سب سے پہلے گھر والوں میں کرنا تھا، تو اس رسول نے اپنے چچا سے کیوں نہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، جبکہ اپنے بھتیجوں سے کہہ رہا ہے، اپنی چچی سے کہہ رہا ہے، سب سے کلمہ پڑھوا رہا ہے، اور چچا سے کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا کردار اس طریقے سے ابن الوقت والا رہا ہو کہ سب نے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، رہا سہا ایک چچا ہے جس کی مدد ہمیں مل رہی ہے، تو موقع کا فائدہ اٹھا کر جب تک اس کی مدد ملتی ہے تب تک اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے اپنے رسول کے لیے کہ وہ اس طریقے کا کردار پیش کریں گے کہ ابھی اگر ان سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور اس کے بعد اگر وہ ناراض ہو گئے تو جو رہی صحیح مدد مل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ اس لیے ابھی ان سے نہ کیا جائے، بلکہ جتنا فائدہ اٹھا سکیں ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اور جب آپ اس دنیا سے رحلت کرنے لگے اور رخصت ہونے لگے، تب آپ نے کہا کہ چچا، اور جب یہ جان گئے کہ اب یہ تو اس دنیا سے جا ہی رہے ہیں، اب ان سے کیا مدد مل سکتی ہے، تب یہ کلمے کا سوال رکھ دیا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ کوئی انسانی عقل، کوئی انصاف پسند انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ معاذ اللہ ہمارے رسول کا کردار اس طریقے کا ہوگا، بلکہ ان کا کردار یہ تھا، اور جب اس طریقے کا کردار نہیں تھا تو پھر کوئی ایسی تاریخ اٹھا کے لائیے یا کسی کی لکھی ہوئی تاریخ جس میں یہ بتایا جائے کہ آپ نے 10 سال کے پہلے، اس 10 سال کے عرصے میں جب اعلان رسالت ہوا، آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ تو جو 10 سال تک کے لیے کلمے کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ مرتے وقت کلمے کی بات کیوں کہے گا؟ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے یہ اس طریقے کی یہ تاریخ جو ہے وہ گڑھی گئی ہے تاکہ آپ کی اہمیت کو کم کیا جا سکے، لیکن یہ تو وہ رسول ہے، وہ جانتا ہے، کیونکہ اس کے اعتبار سے آپ کے چچا نے جس طریقے کی مدد آپ کو کی، اور اس 10 سالوں کے اندر اگر کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے یہ کہا اور انہوں نے انکار کر دیا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر یہ ممکن ہوتا تو اتنا شریف النفس رسول جس نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ آپ کلمہ پڑھیے اور اس نے کلمے سے انکار کر دیا،
تو فوراً یہ شریف النفس رسول ان کی دی ہوئی کسی بھی مدد کو لینے سے فوراً انکار کر دیتا کہ جب آپ کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، تو پھر آپ کی دی ہوئی کسی طریقے کی کوئی امداد ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہم اسے قبول کریں۔ اور ایسے میں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ خلفشار کا مچنا بہرحال ضروری ہے، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی طریقے کا گھر کے اندر خلفشار مچا ہو یا کسی طریقے کی نا اتفاقی رہی ہو، بلکہ وہ یکجہتی شیب ابو طالب تک یکجہتی کی مثال جو ہے وہ ایسی قائم تھی کہ یکجہتی کی مثال ایسی قائم رہی کہ کہیں سے بھی یہ آواز نہیں اٹھی کہ آپ کے کردار میں اور جناب ابو طالب کے کردار میں کوئی ٹکراؤ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابو طالب کا کردار تھا، جو ابو طالب کا ایمان خود اور خدا کے مابین تھا، وہی رسول خدا کو بھی منظور تھا، اور آپ کی تمام کاوشوں پر رسول خدا راضی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے رسول کو، آپ نے کبھی بھی جناب ابو طالب کے کسی بھی بات کا اعتراض نہیں کیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت جناب ابو طالب اس دنیا سے رحلت کر رہے تھے، اس وقت تو رسول خدا وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ پہلے کافی دنوں سے بیمار رہے ہوں اور اس کے بعد بیماری کے عالم میں کافی دنوں تک وہ بستر مرگ پر رہے ہوں اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہو، بلکہ یہ تو شیب ابو طالب میں اتنی زیادہ مصیبتیں پڑیں کہ آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ادھر آپ کی جب وفات ہوتی ہے تو رسول خدا آپ کے پاس موجود نہیں تھے، بلکہ تمام عبد المطلب کے اولاد کو بلانے کے بعد جناب ابو طالب وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو، تم محمد کے بتائے ہوئے راستے پر تم چلتے رہو گے تو ہمیشہ خیر و برکت کے راستے پر رہو گے۔ تمام اپنی اولادوں سے یہ وصیت کر کے تب آپ اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں۔ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو رسول خدا وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ میں نے جا کر رسول کو اس بات کی خبر دی کہ جناب ابو طالب اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور جیسے ہی یہ خبر آپ نے سنی تو آپ گریوزاری کرنے لگے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور غسل و کفن کا انتظام کرو۔ جناب ابو طالب، جناب مولا علی آتے ہیں، غسل و کفن کا انتظام کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی غسل و کفن ہو جائے فوراً مجھے اطلاع دی جائے، اور آپ فوراً پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد آپ کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جنازہ جنت المعلا لایا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ جنت المعلا میں آپ کا مزار موجود تھا، لیکن ابن سعود نے جس طریقے سے تمام مزارات جنت البقیع کو جس طریقے سے مسمار کیا، اسی طریقے سے جنت المعلا کو بھی مسمار کر دیا۔ پہلے یہ لوگوں کے مومنین کے لیے زیارت گاہ تھی، لیکن اب وہاں پر کچھ نہیں ہے، صرف جنت المعلا کا نام ہے اور کچھ پتھر نشانات کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ دور تھا، یہی وہ سال تھا کہ ایک طرف تو آپ کے عزیز اور رفیق چچا اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور اسی سال آپ کی چاہنے والی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جنہوں نے اپنی تمام دولت کو اسلام کے اوپر نثار کر دیا اور اس کے بعد تمام صعوبتیں جھیلیں، یہاں تک کہ شیب ابو طالب کی صعوبتیں جھیل کر اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ اور تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا انتقال جناب ابو طالب کے انتقال سے 1 مہینہ 5 دن بعد ہوا، یعنی 15 شوال کو جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اور 5 ذی-قعدہ کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، اور سال وہی بعثت کا 10واں سال۔ اور یہ بات ہر طور سے، یہ تاریخ
صحیح لگتی ہے، اس لیے کہ زیادہ تر تاریخ دان نے یہ بتایا کہ یہ وہی سال تھا کہ ایک ہی سال کے اندر آپ کے چچا اور آپ کی چاہنے والی زوجہ اس دنیا سے رخصت کر گئی۔ دوسری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جناب ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد ہی جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ تاریخ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اگر یہ تاریخ ہوتی تو بجائے ایک ہی سال میں انتقال ہونے کے بجائے یہ کہا جاتا کہ ایک ہی ہفتے میں آپ کے چچا اور آپ کے زوجہ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ نہ کہہ کر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو ایک ہی ہفتہ تھا، نہ ایک ہی مہینہ تھا، بلکہ سال ایک تھا، اور 5 ذی القعدہ کو آپ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اب ایک سال کے اندر 2 شفیق، ایک چچا اور دوسرے آپ کی چاہنے والی زوجہ اس دنیا سے جب رحلت کرتی ہیں تو یہ سال آپ پر اتنا مصیبتوں والا سال گزرتا ہے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا، یعنی غم و رنج کا سال۔ یہ غم و رنج کا سال جس سال میں آپ کے 2 شفیق یعنی آپ کے چچا اور آپ کی زوجہ دونوں اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ ادھر چچا آپ کے اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں اور یہ عالم ہو جاتا ہے کہ کفار کی ایذا رسائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جو اس کے پہلے کبھی نہیں بڑھی تھی، جو ایذا وہ کبھی نہیں دیا کرتے تھے اب رسول کے اوپر وہ ایذائیں دی جانے لگیں، اور یہاں تک عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ نے سوچا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم مکہ چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ ان کی جو دی جا رہی ہیں تکلیفیں اس سے بھی کچھ بچاؤ ہو جائے اور تھوڑا تبدیلی بھی آ جائے، اور یہی سوچ کر آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ طائف کا سفر اختیار کرنے کے لیے آپ ادھر جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، 1 ہفتے کے اندر آپ وہاں سے طائف کی طرف چلے گئے۔ آپ نے سوچا کہ کچھ بدلاؤ بھی آ جائے گا اور کچھ تبلیغ کی وسعت بھی بڑھ جائے گی، اور آگے جانے کے بعد جب یہ پیغام حق پہنچایا جائے گا تو لوگ اسے قبول کریں گے، اور نہیں قبول کرتے تو کم سے کم اتنا میں حجت تو ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر آپ زید بن حارث کو اپنے ساتھ لے کر طائف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ طائف مکے سے تقریباً 60 میل دور پر ایک زرخیز جگہ ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے ایک لوگوں سے جا کر پیغام حق پہنچایا، لیکن وہاں کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، اور صرف قبول ہی نہ کیا بلکہ آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ اس ہمارے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیے، ہمارے شہر کو چھوڑ کر چلے جائیے، اور صرف اتنا ہی نہ کیا بلکہ کچھ برے لوگوں کو آپ کی طرف لگا دیا جنہوں نے آپ کو پتھروں سے ایسی ایذا پہنچائی کہ آپ کی ٹانگوں سے خون جاری ہو گیا، اور جناب زید بن حارث جو آپ کے بیٹے کے طور پر تھے، آپ کے غلام آپ کے بیٹے کے طور پر تھے، ان کو ساتھ میں لے گئے۔ ان کو بھی بہت ساری چوٹیں آئیں، اور ان کو لے جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی کو ساتھ میں نہیں لے گئے، کیونکہ یہاں پر جناب ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اور حرم رسول اور جناب فاطمہ الزہرا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سب کو مولا علی کے سپرد کر کے آپ وہاں جاتے ہیں، اور 1 ہفتے کا قیام وہاں پر رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے لوٹتے ہیں۔ لوٹنے میں یہ عالم ہوتا ہے کہ لہو لہان ہیں، چوٹ لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کفار قریش آپ کو حرم کے اندر تک آنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ غار حرا کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنے ایک عزیز جناب ابو طالب کے ایک عزیز دوست ان کے پاس خبر بھجواتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں
انہوں نے بھی اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مطعم بن عدی ان کا نام بتایا جاتا ہے، جو جناب ابو طالب کے دوست تھے، اور انہوں نے آ کر آپ کو اپنے اولادوں کو ساتھ میں لیا، مسلح ہوئے اسلحہ ساتھ میں لے کر، اور رسول خدا اور جناب زید کو لے کر وہ غار حرا سے حرم کی طرف آتے ہیں۔ رسول خدا حرم میں تشریف لے آتے ہیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے کفار کی طرف، مطعم بن عدی نے کفار کی طرف کھڑے ہو کر یہ تقریر کی کہ دیکھو یہ رسول اس وقت ہماری ضمانت میں ہیں، ان کا کسی طریقے کا اگر کسی نے انہیں گزن پہنچانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے برا اس کا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے نماز پڑھ چکے، اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اب اس کے آگے کی داستان انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی قسط میں آپ کے سامنے، تب تک کے لیے